سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ملک میں چاند 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہوا تھا، جس کو آج کی دنیا میں 21ویں صدی کے پیدا ہونے والے یہ دعوے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ایسا کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا تھا، پریکٹیکلی یہ امپاسبل ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکا۔ حالانکہ اس دور میں 40 سال کے بعد کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ نے ان کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس دور کے کافروں نے جو ان کو نبی نہیں مانتے تھے، ان میں سے ایک کافر ابو جہل نے ڈیمانڈ کی کہ اگر وہ سچے ہیں اپنی نبوت میں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو ان کی انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ کافر مانا نہیں تھا اپنی ہردرمی کی وجہ سے، حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت کے لوگوں سے ایویڈنسز بھی مانگ چکا تھا، پوچھ بھی چکا تھا، گواہیاں بھی لے چکا تھا، کیونکہ کیمروں کا دور نہیں تھا۔ دیکھ تو جو آنکھوں سے ریئل دیکھا تو دیکھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا کہ جو ہو گیا ہو گیا، اس کی ریکارڈنگ تو ہو نہیں سکتی تھی۔ تو لوگوں سے پوچھ کر اس نے تصدیق کی، لیکن مانا پھر بھی نہیں، ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ اس بات کو اس نے نہ مانا کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، نیچر کو کنٹرول صرف اللہ کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانا اور اپنے کفر پہ مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں پہنچ گیا۔ اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے والے کتوں، تم یہ کہتے ہو، تمہارے یہ منہ کے فائر اور دعوے ہیں کہ 1400 سال پہلے چاند کے ٹکڑے نہ ہوئے تھے، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے سنی مسلم پیروکار مسلم مین آف اسلام نے اللہ کی مشیت و الہی سے جو کر کے دکھایا ہے، وہ تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت الہی سے اور اسی کے حکم سے ہوا، اور چونکہ اس کے سوا اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، اس لیے کوئی بھی غیر مسلم اپنے کسی بھی جس کو وہ اللہ کے سوا معبود سمجھتا ہے اور پکارتا ہے یا کچھ کہتا ہے، اس سے، اس کی طاقت سے اور اس کے ذریعے ایسا کچھ بھی کر کے دکھانے سے ہمیشہ عاجز رہے گا، کیونکہ اس نیچر کے اوپر، اس کائنات کے اوپر صرف اللہ کا کنٹرول ہے، صرف اللہ اس نیچر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھا دیا، اور اس کے سوا چونکہ کوئی اور خدا تھا ہی نہیں، اس لیے کوئی نہ اللہ کو ایسا کرنے سے روک سکا، نہ اللہ کے مقابلے پہ آ سکا، نہ اس نے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات کی جس سے دین اسلام کی سچائی پر، اللہ کے وجود پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، قرآن کے سچا کلام الہی ہونے پر، اور صرف اسلام کے سچا دین ہونے پر، اور پریکٹیکلی اس کائنات کی نیچر پر اللہ کا کنٹرول ہونے پر کوئی کچھ کر کے دکھاتا، روک کے دکھاتا، اللہ نے تمام باطل معبود ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر، پریکٹیکل طور پر، خیالی اور کتابی اور تصوراتی ثابت کر دی کہ وہ سب کے سب کائنات پر اللہ کے مقابلے پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ڈکیتیاں مار رہے ہو بیٹھ کر، اور کسی اور کو ان کے بعد نبی مانتے ہو، تمہارے میں سے بھی کوئی بھی کبھی بھی جو مسلم مین آف اسلام نے کر کے دکھایا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے، وہ تم میں سے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم سب کے سب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو، تم سب کے سب مرتد ہو، کافر ہو، تم سب ڈکیتی مار رہے ہو ان کی نبوت کے اندر۔ تم میں کسی میں جرات نہیں ہے مسلم مین آف اسلام کے پریکٹیکل چیلنجز کو آگے شکست دے سکے، تم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے تمام غیر مسلموں کو چیلنج دے چکا ہے مسلم مین آف اسلام۔ اگر تم سچا سمجھتے ہو خود کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، تو آؤ تم سارے غیر مسلم، اور آؤ تم سارے ملحد، اور آؤ تم سارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی مانتے ہو، اور جاؤ محمد ذیشان ارشد کے چینل پر، اور جتنے پریکٹیکل چیلنج مسلم مین آف اسلام نے دیے ہیں، جس کو ہر طبقے کو جس کو دیے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس کو دیے، جاؤ اپنے اپنے لیول کے چیلنج کو پریکٹیکل طور پہ ایکسپٹ کرو، اور پریکٹیکل طور پہ غلط ثابت کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی ایسا کر کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ مسلم مین آف اسلام کا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ کہ تم سب کے سب سوائے سنی مسلمانوں کے، قرآن و سنت کے جو مسلمان ہیں ماننے والے،
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, جو ان کے صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں, جو اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں, وہ مسلمان جو نیک مسلمان ہیں, وہی لوگ موت کے بعد کامیاب ہیں. ان کے علاوہ تمام کے تمام موت کے بعد کامیاب نہیں ہے. دردناک سزا کی حالت میں کوئی نہیں بچتا, موت کے بعد دردناک عذاب کی حالت میں. اسی لیے ان کی لاشیں بھی سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے ان کی روحیں بھی مرنے کے بعد نہ اپنی قبر سے نہ اپنی سمادھی سے کوئی علاج آپریشن نہیں کر سکتی کسی کا, کسی لا علاج مریض کا کوئی علاج آپریشن نہیں کر سکتی. جس طریقے سے کراچی کے اندر ٹھٹے میں چور جمالی, وہاں پہ شاہ کی سنی شہید مسلم شاہ کی بابا کی روح کر رہی ہے. دکھا دو دیا اللہ نے کتنے ثبوت, تم کہتے ہو ثبوت نہیں ہے. تو ایک سنی مسلم پیروکار اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا 21ویں صدی کے اندر, جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں لوگوں نے ترقی کے اعلیٰ منازل طے کر لی. کافروں نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑا عروج پہ سمجھ لیا, اور غیر مسلموں نے سمجھا کہ وہ بڑی اونچائیوں پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن حال یہ کہ انہوں نے کائنات کے بادشاہ یعنی کہ اللہ کے خالق کائنات ہونے کا انکار کیا اور اس کو سچا خدا تسلیم نہ کیا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا. تو 21ویں صدی کے اندر اپنے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 40 سال کے بعد مسلم مین آف اسلام یہ اعلان کر رہا ہے اس ویڈیو پر کہ اس نے مشیت الہی سے صرف اللہ کے خالق کائنات اور اس کائنات کا سچا خدا ہونے پر, اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور سچے رسول ہونے پر, اور صرف اسلام کے سچے دین ہونے پر, اور قرآن کے سچے کلام الہی ہونے پر, اور اس نے جو دعوے کیے اس آندھی طوفان کے معجزے پر 31 جولائی کے دن, اور اس نے جو دعویٰ کیا آندھی طوفان کے معجزے پر 4 اگست کے دن 2020 21ویں صدی, اللہ نے اس کو سچا ثابت کیا. یہ اللہ کی مشیت سے ہوا, یہ اللہ نے کیا. اسی اللہ نے اس زمین پر اپنی نشانیاں کھول کے دکھائیں. تمہیں مسلم مین آف اسلام نے بتائیں کہ دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, اور دیکھو کس طریقے سے درند پرند چرند اور نوزائیدہ بیبی اپنے منہ سے عربی زبان میں اللہ کا نام لے رہے. اللہ کے سوا کسی خدا کا نام نہیں لے رہے. وہ لوگ کسی خدا کا نام نہیں لے رہے, کسی کا نہیں, کیونکہ کسی کا وجود ہی نہیں اللہ کے سوا. جو کنٹرول کر سکتا تھا ان بیبیوں کو کوئی کر نہیں سکا, اس لیے وہ کوئی اپنا نام نکلوا نہ سکا. وہ بات اللہ کے سوا کوئی خدا اور معبود ہے ہی نہیں جو نیچر پہ کنٹرول کرے. اللہ ہی سچا خدا اور خالق کائنات ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے آخری اور سچے نبی ہیں. اس لیے وہ نیچر کی جو مخلوق ہے وہ اسی زبان میں کلام کر رہی ہے جس زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان کے ملک میں تشریف لائے, اور وہاں پہ عربی زبان, اسی زبان میں اللہ نے اپنا کلام سچا نازل کیا جس کو کہتے ہیں قرآن. اور اسی زبان میں اللہ نے 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوق کو یہ قوت گویائی دی کہ وہ انسانی زبان میں کلام کر کر کے صرف ایک ہی نام پکار رہے ہیں, اور کئی سیکنڈز اور منٹ سے بھی زیادہ پکار رہے ہیں, اللہ 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 اللہ. اب تم سب دنیا کے تمام غیر مسلم جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا تمہارے کسی معبود کا تو وجود ہے, وہ تو آندھی طوفان کے ساتھ ویسے ہی فنا ہو چکا آندھی طوفان کے آنے سے اللہ کے حکم سے, اور نیچر کی مخلوق سے بھی تمہارا کوئی بھی معبود اپنا نام نہیں نکلوا سکتا کیونکہ وہ خدا نہیں. اور تم تمام کے تمام ملک جو کہتے تھے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتے ہو سوشل میڈیا پہ دن رات, تمہارا تو ویسے کے ویسے تمہارے زبانی کلامی دعوے ہمیشہ کے لیے باطل جھوٹے ثابت ہو گئے, کیونکہ تمہاری جتنی باتیں تھیں وہ صرف کتابوں کی حد تک تھی. پریکٹیکل ثبوت آ چکے, تمہارے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو چکے ہمیشہ کے لیے. تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو, کھیلتے رہو اور رولتے رہو. اور وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈکیتیاں مار رہے ہو, تمہارے لیے تو اوپن رکھ دیا ہے میں نے. جاؤ, ختم نبوت والوں کو بھی یہاں سے میسج, جاؤ ان کے مرزا غلام قادیانی کے جس قانونی طور پر ڈاکٹر مہا کا جو ابھی کیس ہوئے قبر کشائی ہو رہی ہے, ویڈیو میرے محمد ذیشان ارشد پہ جا کے دیکھ لینا چینل پہ, جس قانون کے تحت اس کی قبر کشائی ہو رہی ہے, ایک مسئلے کو حل کرنا ہے. تو یہ جو 100 سال سے زیادہ کا فتنہ قادیانیت پڑا ہوا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے. اتنی کتابیں اور اس پہ پڑھنے کے بجائے جاؤ اسی قانون کے تحت قبر کشائی کرواؤ مرزا غلام قادیانی کی. اور مسلم مین آف اسلام کا دعویٰ اس کی قبر میں اس کی لاش سڑ گل کے ختم ہو چکی ہے, اس کا جسم تروتازہ نہیں ہے. دکھا دو ایک دفعہ کھول کے تمام قادیانیوں کو, تاکہ یہ لوگ سنی مسلمان ہونا شروع ہوں اللہ کے حکم سے. کھول دو, کرواؤ ایک دفعہ قبر کشائی, دیکھیں پھر یہ بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ دنیا والے بھی دیکھیں اور بھی لوگ دیکھیں. یہ چیز ہے, یہ ایک حقیقت ہے 21ویں صدی کی.
یہ تھا آج کا پیغام اور یہ تھا آج کا اعلان مسلم مین آف اسلام کا. اگر دیکھنا ہے کہ کیا ہوا تو اس ویڈیو کے ساتھ جو ڈسکرپشن ہے اس میں جو لنک ہے اس میں جا کے دیکھ لو کہ کیا ہوا, اور اس پہ آ کے نیوز چینل میڈیا رپورٹس بھی دیکھ لو کہ کیا ہوا. اگر عقل استعمال کرتے ہو تو عقل والوں کے لیے اتنا بہت ہے, اور جو عقل استعمال نہ کرے گندگی تو اللہ اسی پر ڈالتا ہے, کیونکہ وہ خود بدنیت اور ہٹ درم ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکا کہ صرف اللہ خالق کائنات ہے, صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور سچے رسول ہیں, اور صرف اسلام سچا دین ہے, اور صرف قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. باقی اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں خدا ہے ہی نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ہیں, کافر ہیں, مرتد ہیں, ملعون ہیں. اور اگر وہ اس حال میں مر گئے کفر میں اپنے, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کو نبی مان کے مرے, وہ سب کے سب تم سب اگر کفر پہ گئے تم سب ہمیشہ کے لیے دردناک سزا کی حالت میں گرفتار رہوگے. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے سب پیشواؤں کے جن کو تم مانو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی, ان کی بھی لاشیں سڑگل کے ختم ہو جائیں گی, اور تمہاری بھی لاشیں سڑگل کے ختم ہو جائیں گی. اس دنیا میں جو بھی ایسا کرے گا اس کی لاش سڑگل کے ختم ہوگی, کیونکہ یہی اللہ کا قانون ہے, یہی اللہ کا سسٹم ہے. اسی کے حکم سے لاشیں محفوظ رہتی ہیں. اسی طرح جو اس نے قرآن میں بتایا کہ 100 سال تک اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی اور گدھے کو سڑا گلا دی اور کھانے کو تر و تازہ رکھا, یہ اپنی طاقت سے کرتا ہے. اللہ اپنی طاقت سے, اس کی قدرت ہے. وہی طاقت قدرت جس کے استعمال سے وہ نیچر کی مخلوق سے اپنے نام بلوا کے دکھا رہے ہیں, اور سامنے بھی نہیں ہے جو تمہاری فضول قسم کی ڈیمانڈیں ہیں کہ اللہ کو تم دیکھ کے مانو گے. تم ماننا نہیں چاہتے, ورنہ جس کے ایکشن نظر آ رہے ہوں اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ خود کر کے دکھا رہا ہے. اگر تم سچے ہو تو جاؤ نا, دکھاؤ زمین سے لا کر کوئی ایک کتا, شیر, درندہ, بلی, یہ جتنی بھی مخلوق ہے لاؤ کوئی ایک پیش کرو جو خود بخود مسلسل پوری تمام دنیا روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مذاہب بنائے گئے ہیں ان میں سے اللہ کے سوا, دین اسلام کے سوا اس کو ہٹا کے باقی کسی اور مذہب کے کسی معبود کا نام لے کر پکار رہی ہو, لے کر آؤ ایسی مخلوق اگر تم سچے ہو. اور تم یہ بھی کبھی نہیں کر سکتے زندگی بھر. کیونکہ اس کائنات کا خالق اور بادشاہ صرف ایک اکیلا تنہا اللہ ہے, اللہ واحد القہار. تجھے کیا کہوں